جو میرے بھائی ان کے پاس ڈگریاں موجود ہیں، کاروبار نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے، اب وہ پریشان ہے، وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، بھئی ہمارا کوئی نوکری کا آپ بندوبست کروائیں، وہ آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ آج ایک میری بات یاد رکھیں کہ رشتہ دار، دوست، احباب یہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی انسان ترقی کی طرف آئے۔ آپ یقین مانیں، آج حسد اور بغض کے اندر انسان اندھا ہو چکا ہے اور وہ کسی کا بھلا چاہتا ہی نہیں ہے۔ آج کل یہ جو آن لائن سسٹم چلا پڑا ہے نا، گیم آئی ہیں، پیسے کمائیں گھر بیٹھے 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 50 ہزار، ایک ہفتے میں 2 لاکھ اور ایک گھنٹے میں 50 ہزار، یہ ایسا گیمیں آئی ہوئی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ یہ کام کریں۔ جو ایک تو سود ہوتا ہے، اس میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے۔ یہ بس ان کو ترغیب دیتے ہیں بھی آپ بھی اس میں اپنے آپ کو پھنسائیں اور فساد میں آئیں۔ ان کے پاس جو 2-4 ٹکے ہوتے ہیں اس میں لگا دیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ وہ تو کمپنی بند ہوگی۔ آپ یقین مانیں کہ جب تک کسی چیز کے اوپر آپ کا قبضہ نہیں ہے، نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں۔ اور جو موبائل والا سسٹم ہے نا، یہ سارا دھوکہ فراڈی ہے۔ اور انہوں نے پھر بعض اوقات حدیث بھی لکھی ہوتی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم دھوکہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ سراسر حدیث کے اوپر۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ دوسرے بندے جو صحیح کام کرتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ دبا ہے۔ یہ اپنے آپ کو حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جو ہے نا کسی کے اندر فریب جھوٹ نہیں کرتے، حالانکہ یہ خود بذات خود جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے تو اس کا کیا بنے گا پھر؟ جو اللہ پہ جھوٹ کرتا ہے اور نبی پہ جھوٹ کرتا ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ کسی کے پاس جا کے ماموں کو کہتا ہے، چاچو کو کہتا ہے، بھائی کو کہتا ہے کہ ہمارا کوئی کاروبار ہونا چاہیے، آپ کروائیں، کیونکہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی آج کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی نے خود فرمایا، حدیثوں میں آیا، قرآن نے تو خود فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے اور بیٹے بھی کام نہیں آئیں گے، اور سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے بیوی کا، وہ بھی کام نہیں آئیں گے، ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھو ایسا حشر، یہ آخرت کا پس منظر۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کریں، اگر پھر بھی شروع نہیں ہوتا تو آپ جو ہے نا دعا کی کثرت کریں، اللہم اخرنی واخترنی ولا تکلنی الی اختیاری، اس کی آپ کثرت کریں۔ جو بھی کام آپ کریں گے اللہ پاک اس میں برکت دے گا۔ اور اگر کوئی کام نظر ہی نہیں آتا، پھر آپ ایک اور دعا ہے سورۃ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ آیت آپ فجر کی نماز کے بعد 13 مرتبہ پڑھ کے پورے جہان کو دم کر دے، تصور میں دائیں بائیں ہر طرف پھونک مار، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ جو آیت ہے اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہے، اللہ پاک وہاں سے دے رہا ہے، تو آپ اللہ سے مانگیے۔ ہر بندہ مایوس ہو چکا ہے کہ کوئی نہیں ہماری بات سنتا، ہمارے ساتھ تعلق اچھا نہیں رکھتا، ہمارے اچھے طریقے سے معلومات نہیں دیتا۔ بھئی آپ دنیا کے اندر ہر بندہ حریص ہے، دھوکے باز ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، اپنے کاروبار کے اندر وہ کسی کو اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ کھول کر بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اگر وہ کھول کر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ جیسے میں کما رہا ہوں ایسے دوسرا بندہ کما نہ سکتا، اس کے ذہن میں یہ بات ہے۔
اللہ پاک کے ہاتھ میں رزق ہے، انسانوں کے ہاتھ میں رزق نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے تمام مخلوقات کا، تمام انسانوں کا، جنوں کا۔ آپ اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک پھر آپ کو دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ اللہ سے مانگے تو صحیح۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اس کی آپ کثرت کریں، اللہ پاک آپ کو رزق بھی دے گا، آپ کو کاروبار کے اندر ترقی بھی دے گا، سمجھ بھی دے گا، ہر چیز آ جائے گی۔ آپ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگیں۔